رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم۔ والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى بالقاسم محمد وأهل أهل بيته الطيبين الطاهرين الأكرمين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآياته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في قرآن مجيد وأصدق الصادقين جل جلاله وجل شانه ربي وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أعطيناك الكوثر صلوات اللهم صل على محمد۔ عزیزان ملت، بزرگان اہل بیت، دوستو احباب، استاد محترم، اس وحدہ لا شریک کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق مرحمت کری کہ ہم شہزادی کونین کی صفحہ عزا بچھائیں، اور جس طرح ممکن ہو ذکر کر کے، ذکر سن کے، ذکر کو برپا کر کے ہم اپنے آپ کو اس غم میں شریک کریں، مگر آج ہماری آنکھوں پر مادی پردے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں یہ احساس و اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ فرش سیدہ یعنی کیا۔ کل جب ہماری آنکھوں سے یہ مادی پردے ہٹائے جائیں گے
تو ہمیں احساس و اندازہ ہوگا کہ کاش اپنی زندگی میں ایک اور مجلس کر دیے ہوتے، کاش ایک اور غم میں شریک ہو گئے ہوتے، کاش ایک اور ذکر کہہ دیے ہوتے، کاش ایک اور ذکر سن لیے ہوتے، چونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی در سیدہ پہ آئے اور خالی ہاتھ چلا جائے، چونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی در سیدہ پہ آئے اور خالی ہاتھ چلا جائے۔ عزیزو، جس آیہ کریمہ کو اپنا سرنامہ سخن قرار دیا ہے وہ قرآن کی بہت ہی چھوٹی آیت ہے لیکن بہت ہی جامد ترین آیت ہے۔ سورہ مبارکہ الکوثر کی پہلی آیت، جس میں خدا ارشاد فرماتا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھ کو کوثر عطا کیا۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب رسول کو بے اولادی کا طعنہ دینا شروع کر دیا، جب مکے والوں نے رسول کو بے اولادی کا طعنہ دینا شروع کر دیا، کفار قریش نے رسول کو بے اولادی کا طعنہ دیا، کہتے ہیں اے پیغمبر تیرا دین کب تک چلے گا، تیرا مذہب کب تک پھیلے گا، اولاد تیری ہے نہیں، مذہب چلتا ہے وارث کے ذریعے، وارث تیرا ہے نہیں، تو جب تک زندہ ہے تیرا دین چلے گا، تو چلا جائے گا مذہب تیرا ختم ہو جائے گا۔ خدا یہ سارے مناظر کو دیکھ رہا تھا، خدا نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل آتے ہیں اور رسول کے قدموں میں آ کر کے کہتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، ہم تجھے کوثر عطا کر رہے ہیں، ہم تجھے کوثر عطا کر رہے ہیں۔ مذہب شیعت میں، مذہب اہل بیت میں کوثر سے مراد جناب سیدہ ہے، یعنی ہم تجھے کوثر عطا کر رہے ہیں، ہم تجھے بطول عطا کر رہے ہیں۔ یہ بطول صرف ایک اسم نہیں، عہدہ ہے، عہدہ جیسے مردوں میں عہدہ ہوا کرتا ہے خلافت کا، نبوت کا، امامت کا، اسی طریقے سے عالم النساء میں ایک عہدہ ہوتا ہے جسے بطول کہتے ہیں۔ سنیے، بطول کہتے کسے ہیں؟ بطول کہتے کسے ہیں؟ شریعت میں جس مستور کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ پڑے اسے بطول کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد، صلوات پڑھے محمد شریعت میں جس مستور کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ پڑے اسے بطول کہتے ہیں۔ دیکھیں قرآن میں دو بطولیں آئی ہیں، عیسیٰ کی ماں بھی بطول ہے، حسنین کی ماں بھی بطول ہے، عیسیٰ کی ماں بھی بطول ہے، حسنین کی ماں بھی بطول ہے، مریم بطول صغرا ہے، زہرا بطول کبریٰ ہے، یعنی مریم چھوٹی بطول ہے، زہرا بڑی بطول ہے۔ مریم کے ہاں ایک بیٹا معصوم ہے، زہرا کے ہاں 11 بیٹے معصوم ہے، مریم کے ہاں ایک بیٹا معصوم ہے، زہرا کے یہاں 12 بیٹے معصوم ہیں، اور زمانے والے کو پتا چل جائے گا کہ چھوٹی بطول کون ہے، بڑی بطول کون ہے۔ جب چھوٹی کا بھی بیٹا آ جائے گا، بڑی کا بھی بیٹا آ جائے گا، وقت نماز کا ہوگا، میرا 12واں کہے گا تقدم ابن مریم، اے مریم کے بیٹے نماز پڑھا۔ عیسیٰ کو گھبرا کر کے کہیں گے میری کیا جرت، میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں، میری کیا جرت، میری کیا بساط، میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں۔ میرے 92 کے قدموں میں عیسیٰ اپنا سر رکھ کے یہ ثابت کر دیں گے اے زمانے والوں یہ یاد رکھو جس کا 12واں بیٹا عیسیٰ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا اس کا پہلا بیٹا لعنتی کے پیچھے، اس کا پہلا بیٹا لعنتی کے پیچھے کیسے نماز پڑھے گا؟ جس کا پہلا بیٹا، جس کا 12واں بیٹا عیسیٰ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا اس کا پہلا بیٹا لعنتی کے پیچھے کیسے نماز پڑھے گا؟ مریم بھی بطول ہے، زہرا بھی بطول ہے، مگر یاد رکھیے گا مریم کا تقابل کبھی زہرا سے نہ کریے گا۔ میں جملے کو بدل کر کے کہوں کہ مریم جنت سے روٹیاں منگواتی تھی، زہرا جنت میں روٹیاں بھیجتی تھی۔ مریم جنت سے روٹیاں منگواتی تھی، زہرا جنت میں روٹیاں بھیجتی تھی۔
मरियम क्या, एक दिन फरिश्ता आया मरियम के हुजरे में, एक फरिश्ता आया, मरियम घबरा गई, कहती है इन्नी औज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुंतुम तक़िया, मैं तुझसे अल्लाह की पनाह चाहती हूँ अगर तू मुत्तकी में से नहीं है। मरियम घबरा गई, कहा कौन है तू? जानते तारीफ ने फरिश्ते ने अपना तारुफ नाम से नहीं ओहदे से करवाया, ओहदे से। कहा कौन है तू? कहा अना रसूल रब्बिक, मैं तेरे रब का भेजा रसूल हूँ। कहा क्यों आया है? कहा औलाद देने के लिए आया हूँ। जुमले पे गौर करिएगा, कहा रसूल हूँ औलाद देने आया हूँ, रसूल हूँ औलाद देने आया हूँ, रसूल हूँ औलाद देने आया हूँ। अरे यही फरिश्ता जब दरे ज़हरा पर पहुंचा, फिज़ा ने पूछा कौन है तू? कहा दर्जी हूँ कपड़ा देने, कहा दर्जी हो कपड़ा देने आया हो। लब्बैक या ज़हरा, 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 नारे हैदर। वहां कह रहा है रसूल हूं, जब सामना फिज़ा से हुआ ये नहीं कहा कि रसूल हूं। आइए जरा सा फरिश्ते की तरफ रुख करते हैं और कहते हैं तू यहां भी ओहदे बताना। अजब के फरिश्ता पलट के आवाज देगा, यहाँ ओहदे नहीं यहाँ नौकरी बताई जाती है, यहाँ ओहदे नहीं यहाँ नौकरी बताई जाती है। ये कोई आम दहलीज नहीं है, ये दहलीज सैयदा है। लफ्ज़ दहलीज आ गया है, आपके अकीदे जग रहे हैं, मैं कुछ लफ्ज़ हदिया करता हूँ। जनाब सलमान दहलीज सैयदा पर सजदे किया करते थे, जनाब सलमान दहलीज सैयदा पर सजदे किया करते थे। एक मर्तबा जनाब सलमान सजदे की हालत में थे, एक शख्स पीछे से आता है, एक शख्स पीछे से आता है, सलमान के कांधे पे यूं हाथ रखता है, कहता है ऐ सलमान तुझे क्या मिलता है इस दहलीज से, तुझे क्या मिलता है इस दहलीज से? जनाब सलमान ने यूं सर को उठाया, कहते हैं खबरदार खामोश, दोबारा इसको दहलीज न कहना, ये सिदरतुल मुंतहा है। कहा इसे दहलीज न कहना, ये सिदरतुल मुंतहा है। साहिल कहता है ऐ सलमान क्या हो गया है तेरी अक्ल को, क्या हो गया है तेरी अक्ल को, तेरी अक्ल ठीक है कि नहीं? कहाँ सिदरतुल मुंतहा, कहाँ दहलीज ज़हरा, कहाँ सिदरतुल मुंतहा, कहाँ दहलीज ज़हरा? अरे सिदरतुल मुंतहा उस अर्श की बुलंदी को कहते हैं जहाँ रसूल मेराज को गए थे और फरिश्ते ने रुक करके कहा था अब मैं इसके आगे जाऊंगा तो उसके नूर से मेरे पर जल जाएंगे, उसके नूर से मेरे पर जल जाएंगे, उसके नूर से मेरे पर जल जाएंगे। सलमान ने कहा तेरी अक्ल ठीक नहीं है, जहां फरिश्ता रुकता है उसे तू सिदरा कहता है, जहां मोहम्मद रुकते हैं उसे मैं सिदरा। जहां फरिश्ते रुकते हैं सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जहां फरिश्ते रुकते हैं उसे तू सिदरा कहता है, जहां अंबिया रुकते हैं उसे मैं सिदरा कहता हूँ। मेरा नवा इमाम खुतबा दे रहा था, एक साइल बीच से खड़ा होता है, कहता है ऐ मौला मैं सुनना चाहता हूँ कि तेरे जद्दा की अजमत क्या है, तेरे जद्दा की इज्जत क्या है? इमाम ने यूं देखा और कहा तेरा ज़र्फ तो मुतहम्मल है, तेरा ज़र्फ तो मुतहम्मल है ना कि मैं तुझे तारुफ़े सैयदा करवाऊं? कहा मौला मुझे आपके जद्दा के फ़ज़ाइल सुनना है। इमाम कहते चल मैं तुझको तेरे ज़र्फ के मुताबिक सुनाता हूँ। इमाम फरमाते हैं उसल्ली उसल्लिमु अला अब्दिस सालेह, मैं अपनी जद्दा पर मुसल्ले पर भी दुरूद पढ़ता हूँ, मिंबर पर भी दुरूद पढ़ता हूँ। अला अब्दुस सालेह, और मैं उसको ऐसे सलाम करता हूँ जैसे कोई अब्द अपने माबूद को सलाम करता है, जैसे कोई मखलूक अपने मखलूक खालिक को सलाम करता है, जैसे कोई बनने वाला अपने बनाने वाले को सलाम करता है। इमाम का खुतबा जरा आगे बढ़ा। इमाम कहते हैं, इमाम फरमाते हैं अस्सहीफतुल इस्म वल इस्मतुत तहारा, मेरी जद्दा इस्मत का सहीफा है। और ये याद रखिएगा सहीफा पैदा नहीं किए जाते, सहीफा नाजिल किए जाते हैं। मेरी जद्दा वो है जो तहारत को पाक किया करती है।
اور اب تو نے میرے جدہ کے فضائل پوچھ ہی لیے ہیں تو میرے جدہ کے فضائل پوچھ ہی لیے ہیں تو چل میں تجھ کو اپنے جدہ کے قصیدے سناتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں جبرائیل مسکین جنابہا و میکائیل سائل بابہا و اسرافیل عبد الترابہا و اسرائیل عدو و اصابہا۔ میری جدہ وہ ہے، میری جدہ وہ ہے جبرائیل جس کے دروازے کا مسکین ہو، میری جدہ وہ ہے جبرائیل جس کے دروازے کا مسکین ہو۔ توجہ کریے گا، مسکین کا ترجمہ کیا ہے؟ سب سے چھوٹا، سب سے حقیر، سب سے کمتر، سب سے چھوٹا، سب سے حقیر، سب سے کمتر۔ جبرائیل کا عہدہ کیا ہے؟ سید الملائکہ، افضل الملائکہ، اول الملائکہ۔ امام کہتے ہیں جو فرشتوں کی بھیڑ میں سب سے آگے بیٹھتا ہے وہ در سیدہ پر سب سے پیچھے، وہ در سیدہ پر سب سے پیچھے بیٹھتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ وَمِيكَائِلُ السَّائِلُ بَابِهَا، میکائیل جس کے دروازے کا سائل ہو۔ کون ہے میکائیل؟ اللہ کے فرشتے۔ نام کیا ہے میکائیل؟ کام کیا ہے؟ رزق تقسیم کرنا، یعنی عرش سے لے کر فرش تک جس کو رزق مل رہا ہے وہ میکائیل دے رہے ہیں۔ امام کہتے ہیں یاد رکھو اے سائل، یاد رکھو جو تمام کائنات میں بانٹتا ہے وہ در سیدہ سے مانگ کر بانٹتا ہے، وہ در سیدہ سے مانگ کر بانٹتا ہے۔ وہ اسرافیل و عبد الترابہا، اور اسرافیل اللہ کی مٹی کے بندے ہیں جن کو قیامت کا اعلان کرنا ہے۔ وہ اسرائیل و عدو و اصابہا، اور ملک الموت جس کے دشمن کا دشمن ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ سائل کا جسم یوں تھر تھر کانپنے لگا۔ امام نے کہا تھا تجھ سے کس نے کہا تھا کہ تو فضائل سیدہ سن؟ ابھی تو ہم نے فقط فضائل بیان کیے ہیں، حقائق تو ابھی باقی ہے۔ ابھی تو ہم نے فضائل بیان کیے ہیں، حقائق تو ابھی باقی ہیں، لیکن اب تو نے پوچھ ہی لیا ہے تو زہرا کے بیٹے کی بھی خواہش ہے کہ وہ اپنے جدہ کے فضائل سنائے۔ سن، نزل القرآنین علی جدنا، میرے نانا پر 2 قرآن نازل ہوئی۔ سائل پریشان ہو گیا، کہا مولا قرآن 2 نازل ہوئی؟ کہا ہاں قرآن 2 نازل ہوئی۔ کہا کیسے؟ کہا کیسے؟ کہا بیٹھ میں تجھ کو بتاتا ہوں 2 قرآن کیسے نازل ہوئی۔ ایک قرآن وہ ہے جو آیتیں بن کے جبرائیل کے وسیلے سے میرے نانا کے پاس آئی، اور دوسری قرآن میری جدہ خود ہیں جن کو لینے کے لیے پیغمبر کو وہاں جانا پڑا، جن کو لینے کے لیے پیغمبر کو وہاں جانا پڑا۔ سائل پھر کھڑا ہوا، کہا مولا ایک سوال پوچھوں؟ کہا پوچھ۔ کہا اگر تیری جدہ بھی قرآن ہے تو جس طریقے سے پہلا والا قرآن جبرائیل کے وسیلے سے بھیجا تھا اسی طریقے سے دوسرا والا بھی قرآن بھیج دیتا۔ امام کے چہرے کی رنگت تبدیل ہوئے۔ امام نے کہا خبردار، خاموش رہنا، جبرائیل کے ہاتھوں میں اتنی طہارت کہاں ہے کہ وہ بطول والا قرآن اٹھائے؟ ارے جبرائیل کے ہاتھوں میں اتنی طہارت کہاں ہے کہ وہ بطول والا قرآن اٹھائے؟ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر کیا ہوا؟ مولا نے کہا میرے نانا اوپر پہنچے، پردہ وحدت کے قریب پہنچے، پردہ وحدت کے پیچھے سے آواز آئی انا اعطیناک الکوثر، ہم تجھے کوثر عطا کر رہے ہیں، ہم تجھے بطول عطا کر رہے ہیں، ہم تجھے سیدہ عطا کر رہے ہیں، ہم تم کو سیدہ عطا کر رہے ہیں۔ بطول والا قرآن رسول نے لیا اور لے کر کے آگے بڑھے، پردہ وحدت کے پیچھے سے پھر آواز آئی اے رسول یہ یاد رکھو، اے رسول یہ یاد رکھو، یہ قرآن تمہارے پاس امانت ہے، امانت، یہ قرآن تمہارے پاس امانت ہے، امانت۔ لفظ امانت کا آنا تھا کہ محمد ٹھہر جاتے ہیں، کہتے ہیں اے پروردگار عالم یہ قرآن ہمارے پاس امانت ہے تو اس کو واپس کب کرنا ہے؟ پروردگار فرماتا ہے اے پیغمبر یاد رکھو اس کو واپس کرنے کے لیے تمہیں یہاں آنا نہیں پڑے گا، تم دنیا ہی میں رہنا، کائنات میں نگاہیں دوڑانا، جہاں کہیں بھی ید اللہ نظر آئے اس کے سپرد کر دینا۔ یعنی 16 رجب کو علی لینے نہیں محمد دینے آئے تھے، یعنی علی لینے نہیں محمد دینے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد۔ امام کہتے ہیں اس طریقے سے 2 قرآن نازل ہو۔ دیکھیں
خدا کے دو طرح کے کلام ہوتے ہیں، ایک وہ کلام ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں، ایک وہ کلام ہے جسے ہم حدیث قدسی کہتے ہیں۔ یہ کلام الہی ہے مگر قرآن میں نہیں ہے۔ اس میں ارشاد ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ یا احمد لولا کما خلقت الافلاک، اے احمد میں کچھ خلق نہ کرتا اگر آپ نہ ہوتے، میں ان افلاک کو خلق نہ کرتا اگر آپ نہ ہوتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ اس لیے نظر آ رہا ہے چونکہ پیغمبر کو آنا تھا۔ آج کی دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے، آپ اپنے یہاں کسی پریزیڈنٹ کو بلاتے ہیں، کسی پروگرام میں بلاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ اسٹیج مسٹیج، یہ وہ، آنے والے جانے والے، بولنے والے سننے والے، ڈیکوریشن، لائٹنگ، جھاڑ فانوس، جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ اس لیے نظر آ رہا ہے چونکہ آپ کو آنا تھا۔ صحیح بھی ہے، پریزیڈنٹ ہے، پارٹی لیڈر ہے، مگر خدا کہہ رہا ہے یا احمد لولا کما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو میں ان افلاک کو خلق نہ کرتا۔ یعنی جو کچھ یہاں نظر آ رہا ہے، یہ زمین وہ آسمان، یہ چرند وہ پرند، یہ فضا وہ خلا، یہ شجر وہ حجر، یہ دریا وہ روانی، جو کچھ نظر آ رہی ہے وہ اس لیے ہے چونکہ پیغمبر کو آنا تھا۔ اگر پیغمبر کو نہ آنا ہوتا اور یہ ساری چیزیں آ جاتی تو آنا عبث تھا، بیکار تھا، بیہودہ تھا۔ چونکہ پیغمبر کو نہ آنا ہوتا تو بیکار تھا۔ رسول پروردگار عالم خود ارشاد فرما رہے ہیں، اگر پیغمبر کو نہ آنا ہوتا اور اتنی کتابیں آ جاتی تو ان کا آنا بیکار تھا۔ اگر پیغمبر کو نہ آنا ہوتا اور 1,23,999 انبیاء آ جاتے تو ان کا آنا بیکار تھا۔ یہ بات میں آپ کے سامنے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ اب حدیث کا اگلا فقرہ دیکھیں، دوسرے فقرے میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ خدا فرماتا ہے لولا علی لما خلقتو، اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو خلق نہ کرتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی عجیب مرحلہ ہے، یہ بھی اسی معنی میں ہے جس معنی میں افلاک اور رسول ہیں، اسی معنی میں ہے۔ کیا یہ دیکھیں تفسیر میں اور حدیث میں ایک لفظ ہوتا ہے جسے مقام بیان کہتے ہیں، اس کا سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ مقام بیان یعنی متکلم، کلام کرنے والا، وہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ آیا وہ حقیقت کو بیان کر رہا ہے؟ آیا وہ فضیلت کو بیان کر رہا ہے؟ آیا وہ ضرورت کو بیان کر رہا ہے؟ اس کا سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ اب خدا نے کیا کہا؟ لولا علی لما خلقتو، اگر علی نہ ہوتے تو ہم آپ کو خلق نہ کرتے۔ کیا علی افضل ہیں؟ رسول سے کیا علی افضل ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اب حدیث کا تیسرا فقرہ کیا ہے؟ لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں آپ دونوں کو خلق نہ کرتا۔ کیوں فاطمہ کو یہاں ضرورت قرار دیا؟ کیونکہ علی آتے، علی کو نسل آگے بڑھانے کے لیے علی جیسی کی ضرورت تھی، جس کا وقار علی کے وقار سے کم نہ ہو، جس کا وزن علی کے وزن سے کم نہ ہو، جس کا علم علی کے علم سے کم نہ ہو، جس کی آبرو علی کے آبرو سے کم نہ ہو، جس کی عزت علی کے عزت سے کم نہ ہو، جس کی عظمت علی کے عظمت سے کم نہ ہو، جس کی عصمت علی کے عصمت سے کم نہ ہو، تاکہ یہ دونوں ملے اور مل کر کے ایسی قوم آئے، ایسی نسل آئے، جب تک دنیا باقی رہے کوئی نہ کوئی اولاد علی باقی رہے۔ تو کون سی ایسی ذات ہو سکتی ہے؟ خدا نے فرمایا لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی میں آپ دونوں کو خلق نہ کرتا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ فاطمہ آپ دونوں کی ضرورت ہے۔ میں جملے کو پلٹ کر کے کہوں، فاطمہ اسے کہتے ہیں، فاطمہ نبوتوں کی بھی ضرورت ہے اور فاطمہ امامتوں کی بھی ضرورت ہے۔ بس عزیزان محترم، فاطمہ نبوتوں کی بھی ضرورت ہے اور فاطمہ امامتوں کی ضرورت ہے۔ فاطمہ آپ دونوں کی ضرورت ہے۔ آج اسی بی بی کے شہادت کی ایام ہیں۔ یہ ایام جو چل رہے ہیں یہ اسی بی بی کے ایام ہیں۔ عزیزان محترم،
آپ کو معلوم ہے نا سیدہ پر اتنے مصائب پڑے کہ انہوں نے خود فرمایا سبت علی الایام سرنا لیالیا، اگر وہ دنوں میں پڑھتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ آپ کو معلوم ہے انبیاء کے زمانے میں جتنی مصیبتیں آئیں وہ ساری مصیبت تفصیل کے ساتھ اجمال کے ساتھ سیدہ پاک کے لے آئی ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ بات ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر آج سیدہ کا دروازہ نہ جلایا گیا ہوتا تو کل کربلا میں خیام نہ جلتے، اگر آج بی بی کے ساتھ جسارت نہ کی گئی ہوتی تو کل ننھے بچوں کو تماچے نہ لگائے گئے ہوتے، اگر آج علی کے بازوؤں پر رسن نہ باندھی گئی ہوتی تو کل سید سجاد کو کوئی ہتکڑی اور بیڑی نہیں پہنا سکتا تھا، اگر آج محسن نہ قتل کیے گئے ہوتے تو کل چشمہ کے گردن پر تیر نہیں آ سکتی تھی، اگر آج بی بی کی پسلیاں نہ ٹوٹی ہوتی تو کل گھوڑوں کی ٹاپوں سے حسین کی پسلیاں نہ ٹوٹتی، مگر سیدہ نے اس پر گریہ نہیں کیا۔ آپ کو معلوم ہے سیدہ کے بازو سوج گئے تھے، کیسے سوجے؟ جب مسلمانوں نے علی کو پکڑا، علی کو رسن ڈالی اور لے جانے لگے، سیدہ نے علی کے کمر کے پٹکے کو پکڑا اور کہا میں ابوالحسن کو نہ جانے دوں گی، تو مسلمانوں نے غلاف شمشیر سے زہرا کے بازو پہ وار کیے ہیں، مگر سیدہ نے اس پر گریہ نہیں کیا۔ بچہ پیٹ میں مر گیا ہے، اب یہ کوئی خاتون ہی سمجھ سکتی ہے کہ بچے کا شکم میں مر جانا یعنی کیا، یہ ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہے، سانس لینے میں دقت ہے، بولنے میں اذیت ہے، چلنے میں دشواری ہے، مگر سیدہ نے اس پر گریہ نہیں کیا۔ کس چیز پر گریہ کیا؟ علی کی تنہائی پر گریہ کیا، علی کے اکیلے پن پر گریہ کیا، علی کے تنہائی پر گریہ کیا۔ ارے سیدہ نے جب علی کے تنہائی کو دیکھا تو اپنی ساری مصیبتیں بھول گئی۔ کیا دیکھا؟ سیدہ اپنے سروں کو گھٹنوں میں ڈالی بیٹھی رو رہی ہے، علی برابر میں آ کے بیٹھ گئے۔ بی بی صبر کیجئے، مصیبتیں ہیں ٹل جائیں گی، امام ہے، شوہر ہے، دلاسا دے رہے، تسلی دے رہے ہیں، بی بی صبر کیجئے، مصیبت ہے ٹل جائیں گی۔ بی بی نے جانتے ہیں کیا کہا؟ اے ابوالحسن میں اپنی مصیبتوں کو نہیں روتی۔ کہا پھر کس چیز کو روتی ہے؟ کہا میں آپ کی تنہائی کو روتی ہوں۔ بس عزیزان محترم، بس میں آپ کی تنہائی کو روتی ہوں۔ آپ میں کون ایسا غیرت دار مند ہے کہ دروازے پر دشمن کھڑے ہو تو اپنی بی بی کو بھیجے؟ ایک مرتبہ ایک شوہر نے اپنی بی بی کو مار دیا اور مار کے باہر چلا گیا، باہر غصے میں مار دیا تھا۔ اب شرمندگی محسوس ہوئی، بی بی کے پاس آیا، معافی مانگتا ہے، معذرت کرتا ہے، اے بی بی مجھے معاف کر دو، شیطنت غالب ہو گئی تھی، شیطان حاوی ہو گیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ بی بی فراز دل تھی، بی بی نے معاف کر دیا اور کہا مگر یہ یاد رکھو، لیکن یہ یاد رکھنا اب کبھی غصہ آئے اور ایسا کچھ ارادہ ہو تو بچوں کے سامنے نہ مارنا۔ ارے جب سے تم نے مارا ہے میری بچی سہمی سی ہے۔ آئے سیدہ پہ جسارت ہے، حسن بھی کھڑے ہے، حسین بھی کھڑے ہے، زینب بھی کھڑی ہے۔ اے مدینے والو، حسنین بھی دیکھ رہے ہیں، زینب بھی کھڑی دیکھ رہی ہے۔ ہاں عزیزادو، بس وقت زیادہ ہو گیا ہے، مگر یہ خیال آتا ہے کہ
کہ سیدہ کے ایام ہیں. ارے محرم کے ایام میں سیدہ پرسہ لینے آتی ہے، مگر سیدہ کے ایام میں کہیں حسنین ہے، کہیں مولا علی ہے، کہیں رسالت مآب ہے، ارے حتیٰ کہ کہیں وقت کا امام آیا ہے. مولا ہمارا آخری پرسہ قبول کریے، مولا ہمارا پرسہ قبول کریے گا، مولا ہمارا پرسہ قبول کریے گا. عزیزو دل کھول کے رو لیجئے، چونکہ رہے جو اگلے برات ہم ہے اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. مولا ہم سیدہ کا حق نہ ادا کر سکے، ہمارا حق تو یہ تھا کہ ہم سیدہ کو روتے روتے مر جاتے. ہاں عزیزو بس گروپ کا وقت آیا. سیدہ ایک ایک نصیحتیں کرتی ہیں، ایک ایک وصیتیں کرتی ہیں. مولا کائنات کو بلایا، کہتی ہیں یا ابا الحسن لم یبقى الا رمقن الا رمقم من الحیات. اے علی میرے زندگی میں اب کچھ نہیں باقی ہے. ھذا وقت رحیل والوداع، یہ رحلت کا زمانہ ہے، یہ موت کا زمانہ ہے. فاستمع کلامی، پس میرے کلام کو غور سے سنیے. فإن بعد ذلك لا تسمع صوت فاطمہ، اب آج کے بعد سے آپ فاطمہ کی باتیں نہ سنیں، اب آج کے بعد آپ فاطمہ کی باتیں نہ سنیں گے. ایک ایک بی بی نے نصیحتیں کی. ظہر کا وقت آیا، خود غسل کیا، بچوں کو غسل کرایا، لباس زیب تن کیا. مولا کائنات نے دیکھا ہے بی بی آج تو آپ کی طبیعت بخیر معلوم ہوتی ہے. کہتی ہیں ہاں علی، ہاں علی اب وقت زیادہ نہیں بچا ہے، اب وقت زیادہ نہیں بچا ہے. بچوں کا ہاتھ پکڑا، پیغمبر رب قبر پیغمبر کے قریب آئی، نماز ادا کیا. نماز ادا کرنے کے بعد آواز دی آؤ بچوں یہاں بیٹھو اور اپنی اماں کے لیے دعا کرو. میں اپنی اماں کے لیے دعا کر دو، اپنی اماں کے لیے دعا کرو. میں انہیں روایت پڑھ رہا ہوں. بچوں کو سیدہ نے قبر پیغمبر پر چھوڑ کے خود گھر آ گئی. آواز دی اسماء فضا دیکھو مجھ سے کلام نہ کرنا، میں ایک حجرے میں جاتی ہوں اور جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھنا سیدہ زندہ ہے. جہاں تسبیح و تحلیل کی آواز رک جائے سمجھنا سیدہ اپنے بابا کی خدمت میں چلی گئی، اپنے بابا کی خدمت میں چلی گئی. ارے آواز آ رہی ہے الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ. ہاں عزیزو وہ منظر بھی آیا جو تسبیح و تحلیل کا آواز آنا بند ہو گیا. اسما گھبرا گئی، آواز دی اے بی بی، اے بنت مصطفیٰ کچھ بولیے، اے بولیے. آپ اس کی بیٹی ہے جو کائنات میں سب سے بہترین تھا. چاہا کہ علی کو جا کر بتائے. دروازے پر آئی تو کیا دیکھا؟ حسنین سامنے سے آ رہے، حسنین آ رہے ہیں. بچوں نے اسما کو دیکھا، اسما نے بچوں کو دیکھا، بچوں نے اسما کو دیکھا، اسما نے بچوں کو دیکھا. اور کہتے ہیں اسما کہتی ہے آؤ بیٹا میں تمہارے لیے دسترخوان لگاتی ہوں، کچھ کھا لو پھر اماں کو پوچھنا، میں تم سے اماں کو پوچھوا دوں گی. اے اسما یہ بتاؤ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ حسنین اپنی اماں کے بغیر کھانا کھائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ حسنین اپنی اماں کے بغیر کھانا کھائے؟ اسما کا صبر و ضبط ٹوٹا. اسما نے آواز دی اے بچوں تمہاری اماں اب دنیا میں نہ رہی. ارے حسنین نے اپنے امامے کو پھینکا، اماں کی طرف دوڑے. اے اماں، حسن نے اپنے آپ کو اماں کے سینے پر گرا دیا. اے اماں کچھ بولیے اس سے پہلے کہ آپ کا حسین مر جائے. اے اماں کچھ بولیے اس سے پہلے کہ ہم دونوں مر جائے. مگر سیدہ نے کلام نہ کیا، مگر سیدہ نے کلام نہ کیا. بچے دوڑے مسجد کا رخ کرے. بابا کو دیکھا، علی دور سے دیکھتے ہیں، علی دیکھ کر کے سمجھ گئے کہ کیا ہوا ہے. بچے کچھ کہہ نہ سکے، بابا کے کمر میں جا کر کے لپٹ گئے. اے بابا میں نے روایت پڑھ رہا ہوں. بچوں نے بابا کو دیکھا، بابا گش کھا کے منہ کے بل زمین پر آئے. علی گش کھا کے منہ کے بل زمین پر آئے. ارے گش سے فاقہ ہوا، ان کا گش ہم جیسوں کا گش نہیں ہے، اسے غشوا کہتے ہیں. ارے گش سے فاقہ ہوا، گھر کی طرف چلے، کچھ دیر آگے بڑھے، کہتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں آج علی تنہا ہو گیا.
آج علی اکیلا ہو گیا. آئے آئے گھر میں آئے, کیا دیکھا؟ سیدہ چادر اوڑھی آرام کر رہی ہے, سیدہ چادر اوڑھی آرام کر رہی ہے. ارے سیدہ کے قریب آئے, سیدہ کے قریب آئے, چادر کو ہٹایا, کیا دیکھا؟ ارے سیدہ اپنا دائنا ہاتھ دائنے سر کے نیچے رکھی ہے. ارے ایسا لگتا ہے جیسے سیدہ کچھ چھپا رہی ہو. جیسے مولا کائنات نے فقط ایک جملہ کہا, اے بی بی یہ بتاؤ, اب تک علی پر جو مصیبتیں پڑتی تھی علی تم کو بتا کر کے دل ہلکا کر لیا کرتا تھا. اے بنت مصطفیٰ یہ بتاؤ, اب جب علی پہ مصیبت پڑے گی تو علی کس کے پاس جائے گا؟ علی کس کے پاس جائے گا؟ سرحانے سے وصیت نامہ نکلا, اس میں لکھا تھا فاطمہ بنت محمد. یہ وہ وصیت ہے جو فاطمہ بنت محمد کر رہی ہے. رسول اللہ وہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس خدا کے. رسول اللہ کے وصی ہے, رسول اللہ کے رسول, پیغمبر اللہ کے رسول ہے. علی اللہ کے وصی ہے, علی اللہ کے ولی ہے. اتنا پڑھنا تھا. نل آخر لکھتی ہے, یا ابا الحسن غسلنی وحنتنی وقفنی باللیل. اے علی آپ غسل دیجئے گا, آپ کفن پہنائیے گا, آپ حنوط کیجئے گا, مگر رات میں آپ نماز پڑھیے گا. اور جن لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے ان کو میرے جنازے میں شرکت نہ کرنے دی, ان کو میرے جنازے میں شرکت نہ کرنے دیجیے گا. ہاں عزیزو بس, ہاں عزیزو بس. مولا کائنات نے وصیت کو پڑھا, وصیت کے مطابق عمل انجام دے رہے ہیں. مولا کائنات غسل دینے کے لیے آگے بڑھے, منگسلے پہ جنازے کو لٹایا, آواز دی, اے بچوں میں تم کو رونے کے لیے نہیں منع کرتا, اماں کا غم ہے رو, مگر یہ خیال رکھنا, دیکھو ذرا زور سے نہ رونا, تمہارے اماں کی وصیت ہے, مدینے والے ان کے جنازے میں شرکت نہ کرے. ارے جانتے ہیں مقتل کیا لکھتا ہے؟ مقتل لکھتا ہے, بچے آستین میں منہ ڈالے رو, بچے آستین میں منہ ڈالے رو رہے ہیں. غسل دے لیا, کفن پہنا لیا, حنوط کر لیا. آج بھی یہی دستور ہے نا کہ جب کفن پہنا لیتے ہیں, کفن کا بند باندھنے سے پہلے آواز دیا, مولا نے جنازے کو لا کر کے صحن خانہ میں رکھا, آواز دی, اسماء, فضہ, زینب, ام کلثوم, حسن و حسین, آؤ اماں کا آخری دیدار کر لو, حلم تزود امکم, آؤ ماں کا توشہ دیدار لے لو. ارے میں روایت پڑھ رہا ہوں, حسن و حسین آئے, اماں کے قریب کھڑے ہوئے, آواز دی, یا اماں اذا لقی جدنا محمد المصطفیٰ فقریہ من السلام. اے اماں جب آپ کی نانا سے ملاقات ہونا تو ہم دونوں کا سلام کہیے گا, وقولی لہو, اور ان سے کہیے گا, انا قد بقینا یتیمین بعدک فی الدار الدنیا, اور ان سے کہیے گا ہم دونوں آپ کے بعد یتیم ہو, اور ان سے کہیے گا ہم دونوں آپ کے بعد یتیم ہو گئے. ارے بچوں کے لبوں پر لفظ یتیم کا آنا تھا. مولا کائنات نے آسمان کا رخ کیا, آواز دی, لقد حنت وعنت ومدت یدیہما. اے فاطمہ نے یہ سارے مناظر دیکھے, ارے دو ہاتھ نمودار ہوئے, آواز دی, آؤ میرے لال میرے کلیجے سے, او میرے لال میرے کلیجے سے لگ جاؤ. ایزن بہاتفین, آسمان سے حکم ہوا, یا علی ارفعہما, ان دونوں کو اٹھاؤ, یا علی ارفعہما, ان دونوں کو اٹھاؤ. چونکہ ملائکہ میں کوہرام مچ گیا. بس عزیزو بس, مولا کائنات آگے بڑھے, بیٹا حسن اٹھو, اماں کے جنازے کو دفن کرنا ہے, تاخیر ہو رہی ہے, اماں کے جنازے کو دفن کرنا ہے. بیٹا حسین اٹھو. ہاں عزیزو, والدین کے جنازے سے بیٹوں کو ایسے ہی جدا کیا جاتا ہے نا, ایسے ہی پیار سے جدا کیا جاتا ہے نا, ایسے ہی محبت سے جدا کیا جاتا ہے نا. مگر تاریخ میں وہ ایک بچی تھی جو اپنے بابا کو روتی تھی تو کبھی ظالم تماچے مارتا تھا, کبھی تازیانے مارتا تھا. ہائے سکینہ کی غربت, ارے سکینہ اتنی مظلوم تھی کہ اس کے سامنے جب بابا کا سر لایا گیا تو یزید کہتا تھا, یہ دیکھ تیرے بابا کا سر ہے, یہ دیکھ تیرے بابا کا سر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم بقضائی و تسلیم لامرہ.
ماتم حسین.